بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا غریب آخری انجام حسین کل نبیاں دی خلقت دا آخری انجام حسین جویں کوئی ایمان علیہ لوگو میں کل اسلام حسین تیرا خالق مہدے فیض کیتا ان نسل انعام حسین میں تو محمد یادے میں اصلی نام حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين يطلع بالمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسال الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات پر محمد خداوند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں صف ادائے حسین ابن علی بچھی ہے، آل محمد کا کریم خالق مخدوم دارین کے صدقے میں عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ محمد و آل محمد ہمیں اس مدرسہ حسینی کا صحیح مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتراف کے ساتھ عشر محرم کا آغاز ہے کہ شہزادی کونین، اے والد حسنین، اے زوج بطول، اے راضیہ، مرضیہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، مقدسہ، ہماری جرت، ہمارا علم، ہماری اوقات اس قابل نہیں کہ تیرے بچے کا ذکر کر سکے یا اس کا حق ادا کر سکے، لیکن حسین ابن علی کی مجلس میں سوال کرتے ہیں اور آپ کے دروازے سے سوالی کبھی خالی نہیں جاتا۔ ہمیں اپنی اوقات سے بڑھ کر
اپنے بچے کی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارک نحل سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے۔ مجلس حسینیت والی انسانیت کے لیے ہوتی ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ کیونکہ حسین اس عالمگیر قوت اور طاقت کا نام کہ جو نہ حد لگاتا ہے نہ پابندی۔ گھر اللہ کے بھی ہے لیکن اس میں بھی ہر کوئی نہیں جا سکتا، ہر کوئی اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ اس کے گھر میں پابندیاں ہیں، وہ آئے وہ نہ آئے۔ لنگر اور لوگوں کے بھی ہیں لیکن اس میں پابندیاں ہیں۔ غازی جیسے مرشد کی نیاز کیوں نہ ہو، سارے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے گھر میں سارے نہیں جا سکتے، غازی کا لنگر سارے نہیں کھا سکتے۔ انوکھا شہنشاہ ہے حسین، جس کا لنگر ساری دنیا کھائے، جس کی مجلس میں ہر بندہ آئے، صرف بلدیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں تقسیم ہونے والی چیزیں دو ہیں جو بانٹی جاتی ہیں، وہ چیزیں گن کے دو ہیں، یا علم یا رزق۔ علم بھی بانٹا جاتا ہے، رزق بھی بانٹا جاتا ہے۔ علم بانٹنے والا کوئی وہ پہلے جہالت کا اقرار لیتا منو کے تو سجا ہے۔ کیسے؟ استاد کلاس میں آ کر پہلا فکرہ یہی کہتا ہے، آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا، اس کا مطلب تم نہیں جانتے۔ اس فکرے کا صاف مطلب میں بتاؤں گا یہی تمہیں نہیں پتا۔ اس سوال کا مطلب جانتے ہو کیا مطلب؟ جہالت کا اقرار۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے جہالت کا اقرار۔ کوئی بھی پڑھائے، کوئی بھی علم دے، پہلے جہالت کا اقرار لے، اور جب بھی کوئی رزق مانگے وہ پہلے غربت کا اقرار لے۔ غریبوں میں کھانا مانگو، شریف رستہ ہی چھوڑ دے، کیا کہتے حسین دے۔ جب حسین کے ممبر سے علم تقسیم ہو، مجتہد اعظم بھی پڑھ رہا ہو، اگر شریف ہے تو بار بار کہے گا۔ واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے، جسے یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ شیراز صاحب پوری دنیا میں آپ نے ذکر حسین کیا ہے، پورے پاکستان کے چپے چپے میں آپ ناظم ممبر بنتے۔ میں آپ سے گواہی طلب کرتا ہوں، بڑے سے بڑا عالم بچاتے کہ عالم ہو، عالم کے روپ میں فرعون نہ ہو، وہ بار بار یہی کہے گا۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نہیں تو چپ ہے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ حبیب عالم اسلام آغا نصیب عباس علی صاحب مجل اللہ علی، خدا نے صحت بھی دے، لمبی زندگی بھی عطا کرے۔ میں نے بچپن سے ان سے مجلس میں سنا، میں تو ایک طالب علم جس کی جھوٹ
طالب علم ہوں، یہ تہذیب ذکر حسین ہے۔ حسین عزت کے ساتھ علم بانٹ رہا ہے، اور جب شبیر رزق بانٹے کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا لیتا ہے، پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا۔ شبیر نے علم دیا عزت کے ساتھ، رزق دیا عزت کے ساتھ۔ پوری کائنات میں اتنے گھر یا اللہ کے ہیں، یا حسین کے۔ میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی بھی نبی حسین کے سارے مرید مہمان نہیں رکھ سکتا، نہ کھلا سکتا ہے نہ ٹھہرا سکتا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سارے مرید، ہر شہر میں حسین کے پاس گھر بھی ہے، لنگر بھی ہے، حکومتوں کا بجٹ ایک طرف، شبیر کے نام پہ ہونے والا 10 دن کا خرچ ایک طرف، وزیر اعظم بھی جلسہ کرے تو بندے کرائے پہ آتے ہیں۔ سرکاری بندوں کی ڈیوٹیوں پر حاضری لگتی ہے، تو آیا تھا کہ نہیں، بسیں پکڑ لی جاتی ہیں، زبردستی لوگ آتے ہیں، کہ آپ بسیں کیوں باندھے، کہ فلاں بندے کا جلسہ ہے، کیا کہنے حسین دے رہے۔ ان میں سے ایک بھی نہیں جس کی منت کر کے کوئی گھر سے لایا ہو، کوئی ہے جس کی کسی نے منت کی، کسی کی منت نہیں، کشش کھینچ کے لائی۔ کس چیز کی کشش؟ انسانیت۔ عبادت کا تعلق مذہب سے ہو، بڑی توجہ، عبادت کا تعلق مذہب سے ہو، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہو، افسوس کا تعلق، اس کا تعلق انسانیت سے۔ ہندو عبادت کے لیے مندر میں جائے، عیسائی چرچ میں جائے، سکھ گردوارے میں جائے، مسلمان مسجد میں جائے، لیکن اگر کسی آپ کے محلے میں رہنے والے عیسائی کا بیٹا مر جائے، اب مذہب نہیں روکے، ہر مذہب سے افسوس اندرا گاندھی مری تھی، پاکستان کا مصنوعی امیر المومنین ارتھی کو کندھا دینے کے لیے سفید ٹوپی پہن کر گیا تھا تو مسلمان، ارتھی کو کندھا دیا تو مسلمان، واپس آیا تو مسلمان۔ ہم حسین کے نام پر سنی شیعہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہندو کے جنازے میں جو تو مسلمان رہتے ہو، محمد کے بیٹے کی وجہ سے کوئی کافر ہے؟ دنیا میں کوئی بھی مرے، جلوس بھی نکلتا، احتجاج بھی ہوتا، تو محلے میں بندہ مار جنازے کا جلوس نکلے جہاں سمجھ نہیں گلیوں میں بندے بھی بیٹھتے اور بیٹھ کر 2 باتیں کرتے، افسوس کرنے کے لیے جاؤ، 2 باتیں جائز ہے، تیسری بات حرام۔ پہلی بات موضوع یہ ہونا چاہیے کہ مرنے والے بہت اچھے تھے، مرحوم بڑا چنگا، اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل۔ مرنے والا بہت اچھا تھا، اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل، بڑا ارمان ہے، ان کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مسائل۔ جب تیرے باپ کے فضائل مسائل جائز ہیں
معاملہ ختم ہوا. ہم سپیکر لگاتے ہیں, کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ نکلتے, بندے پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر آج محمد آپ کو سلام. یہ جو لفظ کیوں ہے, اس نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر. کیوں رو رہے ہو؟ جی حسین کو. حسین کون تھا؟ ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق محمد کا بیٹا, بڑا کہلیا نواسہ رسول. بس کرو, ہے نواسہ, لیکن آیت نے کہا بیٹا. کوئی حافظ قرآن ہو, کوئی نازل پڑھو, تمہارے بچے بھی عالم ہونے چاہیے, پھر شیعہ کہہ دو. مسئلہ پتہ نہ ہو تو پھر شیعہ نہیں ہو. ہم اس لیے شیعہ نہیں کہ باپ شیعہ, ہم نے عالم محمد کو حق کی میزان میں تولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ابناء کا مطلب نواسا نہیں, بیٹوں. ہم اپنے بیٹے لاتے. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں, قرآن کی آیت ہے. اصلی شجرے تو قرآن لکھتا ہے. قرآن کے پاس طاقت ہے, چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے نکال دے. کسی کی بلدیت نہیں. میں نے دعویٰ کیا ہے, دلیل میرے ذمہ کہ نام نوح کا بیٹا تھا. اللہ نے فرمایا بھائی سبھی نکل گیا سجدے سے. محمد مصطفیٰ کے امتیوں سے اس آیت کو مد نظر رکھ کے سوال ہے, نبی کو ساتھی چھوڑ کر چلا نہیں گئے, بیٹا چھوڑ کر گیا. تو عام نبی کو بیٹا چھوڑ جائے وہ بیٹا نہیں رہتا, محمد کو صحابی چھوڑ جائے تو وہ صحابی نہیں رہتا.
بڈھے جنت میں تو جائیں گے. بارہ چاہے جائے شدہ اچھا جنت کے جوانوں کا سردار اسے کیوں روکتے ہو؟ آپ بتانا پڑے گا. شیمر میں کرتے تھی آپ کو پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا تو کر کے سننا بھی بولنا شیمر کو کس نے بھیجا؟ عمر صاحب نے. عمر صاحب کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اسے کسی نے بھیجا؟ ابن زیاد. ابن زیاد کون تھا؟ کوفے کا گورنر. اسے کس نے حکم دیا تھا؟ یزید نے. یزید کا باپ کون تھا؟ محترم مجلس سے ایک فکرہ عرض کرنا ضروری سمجھتا. ہو سکتا ہے کسی دن میں خیال ہے کہ یزید تک رہے اس کے باپ تک کیوں نہ. تم نے کبھی تفتیش سنی ہے تھانے نٹھنگے چور پکڑے جائے تو پوچھتے تیرا پیو کیا کرتے ہیں؟ چوری اس نے کی ہے پوچھا پیو کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ نسلی بے غیرت تو ہے. کئی پیشہ وار تو نہیں, کئی خاندانی طور پر تو نہیں. اچھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کی دادی کون تھی؟ وہ بھی جیسے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اسی لیے تو مجلس کو بدعت کہتے ہیں کہ پورا بغیرت خاندان یہ مجلس وہی یہ حسینیت کے ناکے ہیں اور ناکے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے. جدید تو کچھ نہ کہو. میری اپنی زندگی کا واقعہ ملتان کے اندر میرا ایک دوست تھا اہل سنت صاحبزادہ عبد الجبار قادری پاکستان ناب کالج کا پرنسپل. وہ ایک دن رات کو میرے پاس ہے 11 بجے اس نے بچے کو کبوتر باغ فضل تھا. صبح 4 بجے وہ علی علی کرنے لگا. رسول بنوں اور میرے فکرے آل محمد سماعت فرما. اس نے راسبان حضرت پر لعنت چلا گیا. میں مجلسوں میں نہیں کرے. میں جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ وفات تھا. مجھے چھٹے امام کا فکر یاد آ کہ بڑا تیز آدمی جنت میں گھر لیتے ہی قبضہ کرنے پہنچ لیا ادھر قبضہ کرنے رہا. مجھے کون خالی کی آواز آئی تھی مجھے بڑا افسوس ہوا. تو مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں چلا گیا. وہ پیچھے نوکر میں بیٹھ گئے. بندے تھوڑے مولوی زیادہ ادھر رخ کرے مولوی مولوی پتہ نہیں چلتا تھا پگڑی یا لمبی ہے یا داڑھی. سارے مشاعر اعلان تشریف مرحوم کے بھائی کی مجھ پہ نظر پڑ. کوئی سپیکر میں میرا اعلان ہے علامہ ناصر پاپا یعنی کہا میں بندوں میں تو پڑھ لیتا ہوں. مولویوں میں کیا بہرحال میں آیا تو میرے سے پہلے شیخ الاسلام جناب علامہ عارف نوری صاحب زندہ موجود خطاب فرما. انہوں نے تقریر فرمایا. انہوں نے کہا کہ
باقی رکھنا حضور کی سنت ہے. اور رسول کی والدہ کی قبر کو جب توڑا گیا تو حضور بڑا روئے. ومن حولہ صحابہ کرام ارد بیٹھ کے روتے رہے اور حضور نے اس قبر کو تعمیر فرمایا. لہذا ہمارے لیے یہ سنت قرار پایا کہ اولیاء کے مزارات کو باقی رکھنا ہے. سرکار موقع سہولیاں فکر ختم کی. اس کے بعد میرا اعلان میں ان کا بجائے اس کے کہ میں ان کا کوئی نیا دل اٹھاؤں میں پچھلی تقریر کو کنٹینیو کروں. میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے قبلہ خطاب فرما رہے ہو میں انہی کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ حضور کی ماں کی قبر توڑی کس نے. تو میں نے کہا اپنے قبلہ سے سن لیا کہ حضور کی والدہ گرامی کی قبر توڑی گئی. کب توڑی کس نے؟ میں نے کہا بدر کی شکست کے بعد مکے میں ماتم ہوا مشرکوں کے گھر. علی نے ہمارے بندے مار دیے. ہندا نے کہا اگلی جنگ میں میں ساتھ چلوں اور دیکھتی ہوں کہ کیسے حضور کا سامنے لے کر آؤں. اگلی جنگ میں وہ ساتھ چلی اور جو دیے تک بھی پڑھا ہے وہ میری بات کو جھٹلائے گئے. اونٹ پر بیٹھ کر چلی آگے آگے اونٹ پر بیٹھی کہتی جاتی تھی نہ ہم بنا تو طارق ہم ستارے سحری کی بیٹی ہیں. علی نے وہ چھکے چھوڑائے. غیرت ہوتی ہے پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے لڑنے میدان میں مکے اور مدینے کے درمیانی راستے میں ابوا نامی شہر ہے. اس شہر سے آل محمد کی بڑی نسبت ہے. ساتویں امام کی وراثت اسی شہر میں ابوا. حضور کی والدہ گرامی کی قبر اسی شہر ابوا کے. جب ہندا کو پتہ چلا کہ حضور کی والدہ کی قبر اس نے بیلچے سے توڑا بجلی چمکی ڈال کے بھاگ گئی. حضور نے واپس آ کے بنا دی. یہ میں نے کہا قبلہ کا واقعہ. میں نے نتیجے میں ایک ہی فکر تھا میں نے قبریں توڑنا یہ یزید کی دادی کی سیرت ہے اور قبریں چھوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے. آپ نے سن دیا میں نے پڑھ وہاں قیامت. ملتان کے مفتی اعظم ہدایت اللہ قصوری صاحب فی کے بعد مفت کی دباؤ 2 کلو کی مہندی ان کی داڑھی میں لگی اور سبیلر میں آگے گا کیا تم شریف کے گا قبیلے کے بعد ہمارے مذہب میں انتظار زمین کا مطلب. میں نے کہا کہ اطلاع کے لفظ کی مجھے سمجھ نہیں ہے. تمہیں جگہ کے سامنے انتظار کھڑا ہاں یزید کو بلا کر اس کے منہ سے نکلنا پڑا. مسجد میں موجود افراد کے 2 حصے ہو گئے. مولوی ایک طرف ہو گئے بندے ایک طرف اور جو ہے انہوں نے کہا امام پاک کے ماننے والے یزید پلیت پہ لعنت کرتے ہیں. اس دن سے مجھے پتا چلا کہ مولوی یزید کو چھڑانا چاہتا. یہ بڑی خطرناک بات. قتل کابیل نے بھی کیا. اس کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ کابیل کو مشرک ہو. پہلی غلطی تھی ہو سکتا اللہ اسے بخش دے. ظالم فرعون بھی ہے. اس کے لیے بھی کوئی نہیں کہتا کہ فرعون کو کچھ نہ کہو ہو سکتا اللہ سے بخش دے. شیطان سے ان کے تعلقات بھی ہے. شیطان کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ اسے کچھ نہ کہو ہو سکتا ہے اللہ سے بخش دے. غریب کا بچہ
دوسری تیسری پیشی میں پھانسی چل جاتا امیر کا کیس اسلام آباد تک لڑتے ہیں. پتا چلا جدید کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہیں, ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل ہیں. اب یہ وجہ سونے کی سے چھڑانا چاہتے ہیں. ایک بندہ تھا نشئی اس نے قتل کر دیا, موقع میں پکڑا, ریوالور سمیت ریڈ ہینڈڈ پولیس اسے تھانے میں لے گئی. ایم پی اے صاحب چھڑوا دیا. میں بڑا پریشان ہوں, ایسا شخص جسے گھر والے قبول نہیں کرتے, اتنا بڑا آدمی چھڑانے دوں. پتا چلا کہ اس کے پاس جو ریوالور تھا وہ منسٹر کا. چھڑوانے والا پاگل نہیں ہوا, اسے پتا تھا کہ اگر یہ پکڑا گیا تو بڑے صاحب بھی نہیں بچے. مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں کہہ کے چلا گیا, کس کو سمجھ آئے گی اور کون بھول گئے. مولوی پاگل نہیں کہ جدید جیسی تمیزوں کو چھڑائے, اسے پتا ہے کہ جدید کے پاس خنجر ہے, سکیفہ کا بنا ہوا. یہ پکڑا گیا تو بچتے ہوئے بھی نہیں ہے. کون چھڑائے؟ مولوی کی وجہ سے بچ کر نہیں آئے, ماتم کی وجہ سے بچ گئے, شریعت ازاداری کی وجہ سے بچی, ان مجلسوں کی وجہ سے یہ مشن زندہ باد. یہ مشن مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی, یہ مشن باقی نہ ہوتا اگر ازاداری نہ ہوتی, اس میں ہمارا بڑا خرچہ ہوتا. اس پر بیٹے خرچ کیے. زندگی کو خیر تو کل ٹھیک 11:30 بجے میں ممبر پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں جاؤ, جتنا ہو سکے اتنا تھکو, جتنا رول سکو اتنا رولو, سروں میں خاک ڈالو, ایک دوسرے کے گھر جا کے غصے دو, ہائے غریب کر کے گلیوں میں نکل جاؤ. تمہیں دیکھ کے پتا چلے ان کا بڑا نقصان ہو. پورا سال روزے رکھو, جب 4 دنوں میں بنا لیں ان کے علاوہ رکھ سکتے, لیکن جو ماہ رمضان کے روزے کی عزت وہ باقی سال اس کا برابری نہیں کرتا. سارا سال غریب کو رو, اس کی عزت اپنی جگہ پہ, ان دنوں کی عزت اپنی جگہ. ان دنوں میں فاطمہ کا بیٹا امام بارگاہوں میں تمہارا مہمان بنتا. میری منت سمجھو, اہتمام کالے کپڑے کا ضرور اہتمام کرو, چاہے خالی قمیض ہو چاہے دل میں کسی گھر میں 4 پائیاں سیدھی نہ ہو. اپنی خوراک میں معمول سے فرق پیدا کرو, پانی اتنا پینا جیسے بس پیاس ہو. ماں بہنوں بیٹیوں شبیر زیور پہن کے مجلس کو کیا کہا ماں کے نہ ہنسنا, ایک دوسرے سے ملنا تو اپنے بچوں کا حال نہ پوچھنا, فاطمہ زہرا کے بچے کا حال خوشا نصیب جی نے محرم نصیب کتنے تھے تو زندہ نہیں رہے, اور پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. اس لیے ان دنوں میں ایک ایک لمحے ہو غریب کی ادواری کے لیے وقت کرو. ہر کام بعد میں پہلے موقع, ہر کام بعد میں پہلے مجلس, ہر کام بعد میں پہلے عزادار. جو عزادار آنے حسین کے گھروں کو چھوڑ کر کہیں تو بیٹیاں ساتھ لے کر
جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو اکیلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو بیٹیاں ساتھ لے کر جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو جنازہ اٹھنے سے پہلے چلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو جب تک میت اٹھ نہ جائے۔ یہ وہ ضروری باتیں تھی جو بزرگوں کو یاد ہے، ان بچوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں میں منتقل کرے۔ بڑی محنت ہے آزاداری پر، ایک بیوی یہ مجلس ہے جس کی وجہ سے باقی ہے، اس بیوی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے کسی کے بعد سے آزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈرامہ کرے کہ آزاداری کو مسئلہ تھا میں یہ کر دیا وہ کر دیا، امام حسین کی قسم جھوٹ بولتا، خطرہ آزادار کو ہوتا، آزاداری کو نہیں، آزاداری مشن زہرا ہے، ہم نے چھوڑ دیں گے اللہ کرے گا۔ پتھروں کے نیچے سے خون نکلا اولاد کیسے نہیں آزادار؟ اللہ سیاست آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کون بچا رہا؟ اللہ فرات کا پانی نیلوں میں چھڑ رہا، یہ خدا کی آزاداری۔ خدا شام شفق پھول گریہ شبنم خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا۔ پھولوں میں شبنم شبیر کو رونے کی وجہ، شفق کی سرخی شبیر کے باتوں کی وجہ، نعمت عظمیٰ ہے آزاداری۔ اللہ کی صحبت صاحب کے رجاء بلند تو چلے جاؤ گے، یہاں سے فرشتے بھی چلے جائیں، وہ عرش پر پہنچے، ان کے پروں سے خوشبو ہے، باقی فرشتے حسرت سے خوشبو کو پوچھے گئے یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ جواب آیا حسین کی مجلس میں۔ وہ اللہ سے کہیں گے مالک کی اجازت ہے، مجلس تو ختم ہو گئی ہوگی، جہاں مجلس ہوئی ہے ہم فرش پہ مومن بیٹھے ہیں، ہم اس فرش پہ اپنے پار مس کر کے حاضر، یہ فرشتے پار مس کرنے کے لیکن مائیں بیٹھی وہ شام سے ہمیں میں نے جلیلوں کا کہ مومن جب روتا ہے تو ہر مومن کی چیخ پر بی سکینہ پھپھی زینب سے کہتی ہے کہ ہمارا کیا مدعا اس نے میرے پاپا کو ذبح ہوتے سے نہیں کر، پھر رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے تھے؟ جواب آتی ہے تیرے پاپا حسین کو ہر دل رو نہیں سکتا، ان دنوں میں ہر بندہ چپ نہیں رہ سکتا، کیوں رو رہا تھا؟ آواز ہے تیرے پاپا حسین کو رو کے بی بی فرماتی ہے اگر میرے پاپا حسین کو رو رہا تھا انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے، انہیں کسی نے تماچے کیوں نہیں مارے؟ رو کے زینب کہتی ہے تیرے باپ کو رونا کوئی جرم نہیں ہے، اس وقت سکینہ کہتی ہے جرم نہیں ہے تو میرے بھائی سجاد کی پوسٹ میں جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں ادا تعالیٰ نے ایمان میں وہ فکریں پڑھتا ہوں مسائل کے جو مستند کتابوں میں دلیل ہوتا ہے، بصرے کا شہر اور ایک مزدور منت دے کرتا 5 جگہ سے دے دینا مزدوری کرو، مجھے بڑی ضرورت، لوگ دھکے دیتے اسے کام نہیں دیتے، وہ روتا روتا بھاگا وضو کر کے مرے پڑے مصلے پہ بیٹھ کے روکا جاتا تھا۔ بیوی نے کئی بار کے پوچھا والی کیوں روکتے ہو؟ کہہ رہا محرم کا نام کل میرے گھر حسین کی مجلس ہو، میرے گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ حسین کے ماتم نہ رہیں گے بھوکا بھیج دوں۔ شوہر
تھا کیا بیوی کہاں پہ ہوگی؟ اندر دو بچوں کے ہاتھ بعض روایتوں میں سے سنگیت میں معتبر کر بچوں کے ہاتھ پکڑ اور کہنے لگی گالی خزانہ گھر میں پڑا ہوا اللہ تمہاری ہار قبول کر خزانہ دولت گھر پڑی ہوئی تو چوکوں میں ڈھونڈ رہا کیا کروں؟ جا بچے بیچ تازیہ مشق و علم اور جلوس و ماتم غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بیچ سکتا. پھر سننا تازیہ مشق و علم تازیہ مشق و علم اور جلوس و ماتم غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بیچ سکتا. ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے. بچے پھینک سکتے ہیں ایمان نہیں بیچ سکتے. تجھے پتا نہیں تھا کہ کیا ہو یہ حسین کے نام پر بیچے. آج پہلی دفعہ ماں نے بچوں سے کہا آگے چلنا تھا اور باپ سے کہہ رہی بانی محسوس ہو شریعت کے دو حکم آپس میں ٹکرا. پہلا حکم ہے کہ بیٹا باپ کے پیچھے چلو اور دوسرا حکم ہے کہ قربانی کو آگے چلاؤ. آج یہ حسین کی قربانی بن گئی میں آگے چلو. بس اداداروں بچوں کو لیا چوک میں کھڑا کوئی ہے جو بچے خریدے آج ختم ہوئی گھوڑے سوار کتنے کے بیچے گا. مجلس کا حساب اس کے ذہن میں تھا. لنگر کا حساب لگا کے کہتے اتنے کے وہ پہلے سے گھیر کے لایا ہوا اس نے تھیلی نکالی اس کے حوالے کی تو اتنا روئے گا جتنے استقبال محمد میں رونا چاہیے. تھیلی ہاتھ میں آئی اس نے پیسے گنے بچے لے کر چلا گیا. پیسوں سے عزاداری کا سامان خریدا گھر آ کے عزاداری کی مجلس ہوا ماتم ہوا نیاز تقسیم کی ہر کوئی چلا گیا. ان بچوں کی ماں فرش مجلس میں بیٹھ کے روتی رہی. قریبا کی کہتے آج زیادہ رو رہی ہے بچے یاد آ رہے. اگر بچے کو اتنا رونا تھا تو پھر پیچھے اتنا رونا تھا پھر بیچنے ماں نے فکر کہا کہ اپنی ماں کو رو کے کہتی ہے بچوں کو تو نہیں پھر جس کو ہائے نکلے پھر کس کو رو کے کہتی ہے میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار. میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار. پتہ نہیں میرا مالک حسین کا دوست ہے یا حسین کا دشمن. پتہ نہیں اس نے ماتم کرنے دیا ہوگا کہ اور دوسرا فکر کہتی ہے پہلے حسین کے ماتمی کتنے تھوڑے دو اور ماتمی تھوڑے زبان پہ فکر آئی کر پاؤں دلانے پڑو دلانے سے کالے برقے والی بیوی حسین کے نام پہ دیکھ کے پھر واپس آ پھر آواز میں کہ بی بی تو بچے واپس کرنے آئی ہے پیسے تو ختم تو پیسے حسین کی مجلس میں خرچ ہو گئے. بچوں کو لے کے چلی. جب آپ آئے مجھے کس نے کہا میں پیسے لینے آئی. کبھی بھی اگر میں بھی آئی تو میرے بچوں کو میری نظروں کے سامنے نہ لے. ان بچوں پر میں راضی نہیں ہوں جو حسین کے نام میں دیکھ کے پھر واپس. اور دوسرا میں غریب عورت ہوں
میرے گھر میں تیرے بٹھانے کی جگہ نہیں. آہستہ سے آواز, تیرے گھر حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ کہتی ہے ہوتی ہے. تو دریا بچھاتی ہے؟ ہاں بچھاتی ہوں. کہتی ہے وہیں تو میرے بیٹھنے کی جگہ. جسے سمجھ آئے گی وہ حل کرے گا, جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی دے سکتا رہے, جسے سمجھ نہیں آیا میرے کو آواز دے کے کہتی ہے میں وہیں تو بیٹھتی ہوں جہاں پہ مجلس ہوتی ہے. میں تخت پر نہیں بیٹھتی, میں تاج لے کر نہیں بیٹھتی, میں وہاں بیٹھتی ہوں جہاں میرے بچے حسین کے مجلس کی دریا بچھی ہوئی ہو. یہ ذکر سننے سے دروازہ کھول دیا. اچھا تجھے حسین کی مجلس سے بڑا پیار ہے, تو دریوں میں بیٹھتی. اور دریوں پر آ کر وہ بیوی بیٹھ گئی. کہا بچے واپس لے کر کیوں آئیے؟ کہا اپنے بچوں سے خود پوچھو. اس نے پوچھا بچوں تم کیوں آئے؟ کہا اماں ہمارا بابا ہمیں بیچنے گیا. چوک پر بابا نے آواز لگائی اس بیوی کا بیٹا ہمیں خریدنے آیا. اس نے ہمیں گھوڑے پر بٹھایا. چشمے زبر میں شہر غائب ہو گیا. ایک شہراہ آیا, اس کے آگے فیروزے کا محل آیا. یاقوت اور زمرد کے جھلیے جڑے ہوئے تھے, حریر اور دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے. یہ بیوی جو ہمارے گھر میں مٹی پر بیٹھی ہوئی ہے یہ بڑی عزتوں والی بیوی ہے. 70,000 حوریں ہم نے اس کی نوکری میں کھڑی ہوئی دیکھی ہے. اب یہ فکرہ سننا جو زندگی میں کبھی نہیں آیا. آواز دے کے کہتے اللہ جو ہمیں خرید کر گیا تھا اس نے ہمیں اس کے سامنے لے جا کے کہا اللہ یہ بچے بازار میں آج میرے نام پر فروخت ہو رہے ہیں. آج کل کے ناطن کو بھی سکا یہ استقبال محرم کے آشو استقبال محرم کے غریب کے محرم کا استقبال کر کے ہائے کر کے وہ حسین کو اداکاروں نے بنا دے کے اس نے کہا اماں یہ بچے بازار میں آج میرے نام پر فروخت ہو رہے تھے اور اماں جو میرے نام پر بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے, میں انہیں خرید کر لے آیا. اماں اس بیوی نے غلاموں کو بلایا, انہوں نے ہمارے کپڑے بدلے, ہمارے سامنے کھانا آیا. اس بیوی نے اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر ہمیں کھانا کھلانا شروع کیا. جسے سمجھ آئے وہ ہائے کر کے چھوٹا بچہ کہتا اماں اتنے پیار سے تو تو نے کبھی نہیں کھایا. اتنے پیار سے تو نے کبھی نہیں کھلایا جتنے پیار سے اس بیوی نے کھلایا. اچانک تیرے رونے کی آواز میں ہو گیا کہ حسین کے 2 ماتمی چھوڑے ہو گئے. یہ بیوی طرف کر کھڑی ہو گئی. میں ماتمی چھوڑے نہیں ہونے دوں گی, میں ماتمی چھوڑے نہیں ہونے دوں گی. اب میں یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے آئی. ایک مرتبہ وہ بیوی کرتی ہے یہ فکرہ سمجھنا آخری فکرہ وہ دیکھ کے کہتی تجھے اتنا پیار ہے حسین کے ماتمیوں سے, اب ذرا مجھے اپنے بچوں کے نام بتا دے تاکہ میں تیرے بچوں کی لمبی زندگی کی دعا کروں. بیوی طرف سے کہتی ہے مجھے پہچان میں حسین کی ماں, میرا بچہ سیدھا ہو گیا, میرا بچہ کربلا کے میدان میں جرموں پہ ٹھکانا لگا. تب سے میں وہ وعدہ کیا میں کسی ماتمی کی جھولی خالی نہیں ہونے دوں گی. میں رو کے کہتا اے عام ماتمی کی جھولی خالی برداشت نہ کرنے والی زہرا شام غریبوں میں آ کے سونا نہیں ہے. رباب کی جھولی خالی, لالا کی جھولی خالی. لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پر محمد و آل محمد.
خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے شیعہ سنی مسلمان ذکر مولا کی عبادت میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ سیدوں کی دو پشتیں لگی تھی مدینے کو آباد کرنے. دو پشتوں کی محنت تھا مدینے کا آباد. 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین کا گھر بھرا ہوا تھا. میرا دعویٰ نہیں ہے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. آل محمد کے فقیروں کی دعائیں ہیں. آپ کے پاس بڑے جلیل و قادر ذاکرین پڑھ کے گئے، لیکن میں ایک اپنے انداز سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. 28 رجب 60 ہجری حسین کا گھر بھرا ہوا. حسین اب پوتوں والا ہو گیا تھا. محمد باقر حسین کا پوتا تھا، اب حسین دادا بن گیا تھا. 28 رجب 60 ہجری حسین کی کمر سیدھی تھی، داڑھی سیاہ تھی، نگاہ ٹھیک تھی. بڑی تسلی سے سننا، حسین، سجاد، عباس، یہ تینوں کٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا غازی کون ہے، سجاد کون ہے، میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے کربلا لے جا. حسین اور سجاد اتنے ملتے تھے، اور غازی قد ایک جتنے، داڑھیاں ایک جیسی، امامے ایک جیسے. سجاد کا غازی جتنا قد تھا، اسے تو بازار بوڑھا کر گیا. بازار بوڑھا کر اسے جو بوڑھا کر گئے وہ بازار ہے. سیدوں کا ایک اپنا نظام تھا. انہی کی گلی تھی جس کے اوپر چھت تھی. پردے کا انتظام غازی کے سپرد تھا. جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی رات کو ماں کی قبر پہ جاتی تھی. غلط. صرف اس رات جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا. مہینے کی پچھلی راتیں جب چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، کالی کناتیں لگتی تھی گھر سے قبرستان تک،
حسن حسین پردہ بن کے کھڑے ہوتے تھے، علی قبرستان میں جا کے قبروں پہ جلنے والے چراغ بجھا دیتا تھا تاکہ کسی چراغ کی روشنی میں کسی کی نظر زینب کے